میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے. مجھے شدید اختلاف ہے ان لوگوں سے جو اس طرح کسی کے گھر میں میت ہونے پر جنازے کے بعد گھر پہنچ رہے ہیں, جی جلیبیاں کھا رہے ہیں تو ڈبل روٹیاں کھا رہے ہیں تو شربت پی رہے ہیں, خوشی کا موقع ہے. اس غریب پر قیامت ٹوٹی ہے بھائی. 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں اہل خانہ ایک دانہ نہیں کھاتے, اور جو صبح پیٹ بھر کے کھا چکا ہے, رات پیٹ بھر کے کھا چکا ہے, وہ بھی دوپہر کا لنگر کھانا کھانے آ گیا. اور شرم نہیں آتی ایسے بے غیرتوں کو, بے حسوں کو. بوٹی تو لے کر کے آؤ. وہ جس کے باپ کے ایک کفن کو اب تک گرد بھی نہ لگی ہو, وہ بیچارہ بوٹیاں نکال کے دے رہا ہے. اور غیرت یہاں تک مر گئی, وہ میٹھا نہیں ہے, میٹھے کا انتظام نہیں کیا. کیا کھانا ختم ہو گیا اور لے کر کے آ جاؤ. کوئی یہ تک نہیں پوچھتا کہ کفن دفن کے معاملات کیا ہوئے ہیں اور کس طرح سے لوگ قرض لے کر کے. میں ایسے کئی گھرانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ہاسپٹل میں اپنے رشتہ داروں کے لیے لاکھوں لاکھ خرچ کر دیے اور ان کے انتقال کے بعد قرض لے کر کے اپنے آنے والے رشتہ داروں کو کھانا کھلا رہے ہیں. کھا نہیں سکتے تھے, گھر میں کھانا نہیں ہے, معاذ اللہ نے محتاج کر دیا. یہ کھانا ان کا حق تھا. کس کا؟ گھر والوں کا. ہمارا فرض تھا, آپ کا فرض تھا, پڑوسیوں کا, محلے داروں کا فرض تھا کہ اگر علاقے میں گھر میں پڑوس میں میت ہو جائے, کھانا خود بنائے, نہیں منگائیے باہر سے, خود بنائیے گھر میں کھانا اور لے کر کے جائیے. اور اس بیچارے کو جس کا باپ دنیا سے چلا گیا, جس کی دنیا اجڑ گئی, جس کی متاع عزیز لٹ گئی, جس کی ماں دنیا سے چلی گئی, جس کا بھائی چلا گیا, جس کا بیٹا چلا گیا, جس کی بیوی چلی گئی, جس کا شوہر چلا گیا, جس کا قریبی رشتہ دار چلا گیا, اس کو ہاتھ کر کے کھانا کھلائیے. یہ حضور کی سنت ہے جس پر عمل کرنا چاہیے. آج پورے محلے کا لنگر چل رہا ہوتا ہے, تیجے میں لنگر چل رہا ہے اور لوگ نہیں کھاؤ. میں کئی بار گیا ہوں, نہیں کھاؤ. حضرت تبرک ہے, کون سا تبرک بھائی؟ صریح لفظوں میں امام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے.